شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان کی جو آسمان سے رواں دواں ہو جاتی ہے، پھر ان کی جو چیز تقسیم کرتی ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ قسم ہے راستے والے آسمانوں کی کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہو۔ مار ہو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پیچو باتیں بنایا کرتے ہیں، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا۔ یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کے پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وہ رات کے وقت سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں، اور ان کی مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمانوں میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیزیں بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات یقینی ایسی سچی ہے جیسی یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ اے پیغمبر، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کیا اور دل میں سوچا یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئی اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ ایک بانجھ بڑھیا بچہ جنے گی۔ مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقین جانو وہی ہے جو بڑے حکمت کا اور بڑے علم کا مالک ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس وہم پر ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس خاص نشان بھی لگا ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایک ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے انہیں کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اپنے قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ نیز قوم عاد پہ بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑ دی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانجھ تھی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ لیا تھا، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم یقیناً بس پیدا کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کی ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہٰذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔